کامران بھائی یہ بتائیں، ایک زمانہ تھا آپ میں اور پی ٹی آئی میں بڑی محبتیں تھیں، 26ویں امینڈمنٹ میں آپ نے بڑا کام کیا. ہمارا تو خیال تھا کہ اب جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا ایک نیچرل الائنس بنتا ہے، لیکن آپ علیحدہ اپنا ایک مذہبی الائنس بنا رہے ہیں، آپ علیحدہ ہیں. آپ کا تو اس وقت کیا آپ کو اور پی ٹی آئی کا اکٹھے نہیں چلنا چاہیے تھا بطور ایک بڑی اپوزیشن؟ دیکھیے اس میں ایسا ہوا کہ ہمارا ایک ماضی تو تھا ہی یا ہے ماضی، اور اس ماضی کے ہوتے ہوئے بھی 26 امینڈمنٹ پہ انگیج کیا، اور ہم نے جس ملاقات کی بھیک کی بات کر رہے تھے وہ ہم نے زور سے شاید یہ ملاقات 26 امینڈمنٹ پہ ملاقات سے پہلے زبردستی دلوائی تھی، اور اس کے اوپر پوری پارلیمان کو جو ہے نا وہ ہولڈ کروایا ہوا تھا، اور وہ ملاقات ہوئی بھی تھی. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ سب پورے معاملے میں اس بات کا، چونکہ میں خود شریک رہا ہوں اور اس معاملے کا پورا ویٹنس ہوں ایک چیز کا جو کچھ اس میں ہوتا رہا، ہر معاملے میں یہ شریک رہے ہمارے دوست. یہاں تک شریک رہے کہ جس وقت تارڑ صاحب آن لیگز تھے اور یہ امینڈمنٹ 26 امینڈمنٹ آ رہی تھی، اس وقت بھی مجھے بلوا کے اپوزیشن چیمبر میں کہ آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ نہیں کہا تھا، اور یہ باتیں انہوں نے دیکھی، پھر اس کو درست نہیں کی، اور وہ میں درستگیاں کرواتا رہا. مگر جس وقت ملبہ ڈالنے کی بات آئی تو وہ فوراً ملبہ جو ہے نا وہ ہم پہ ڈال دیا. اب آ گیا اس کے بعد ٹرسٹ کا ایشو. جب ٹرسٹ کا ایشو آ جائے گا، ایک سیاسی شرافت ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ ایک حد تک جو ہے نا آپ کسی پارٹی کو جس کے ساتھ آپ کا ماضی اچھا نہیں ہے، وہ برے تھے یا ہم برے ہیں، اس بات کی اس بحث میں نہیں پڑتے، مگر آپ کا ماضی جو ہے نا وہ تلخ رہا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ آپ آگے بڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دی مومنٹ موقع ملتا ہے تو سارے کا سارا ملبہ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ شفٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو دوسرے محتاط ہو جاتے ہیں. تو ہم اس معاملے میں محتاط ہیں. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ فرض کریے مالک بھائی کہ میں بھکاری ہوں اور میں آپ کو کہتا ہوں مجھے بھیک دیں، تو کیا آپ نے مجھے میری توقع کے مطابق کبھی بھیک دینی ہے؟ بھیک کبھی بھی آپ کسی کو توقع کے مطابق نہیں دیتے، وہ آپ اپنی گنجائش کے مطابق دیتے ہیں یا اپنی خواہش کے مطابق دیتے ہیں. تو یہ اس طرح سے جو ہے نا وہ نہیں ملتی. یہ اگر اس کو آپ بھیک کے طور پہ لیں گے تو آپ کی خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. آپ نے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، اور وہ دو طریقوں میں جو ہے نا وہ دونوں طریقوں میں سے ایک طریقہ آپ کو استعمال کرنا ہے. یا تو آپ مکمل طور پہ مذاکرات کی طرف آ جائیے، یا مکمل طور پہ آپ سٹریٹس پہ چلے جائیے. دونوں چیزیں اکٹھی میرے مطابق، میری سوچ کے مطابق جو ہے وہ اکٹھی نہیں ہو پائیں گی، نہ ہو سکتی ہیں. آپ کے اوپر وہ ٹرسٹ جو ہے دوسری طرف جو ہے نا وہ کبھی بھی بلڈ نہیں ہوگا. تو جو بھی کرنا ہے یہ یقیناً ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہوگی، لیکن وہ یہ بھی تو ان کی یہ سوچ بھی تو غلط نہیں ہے نا کامران بھائی، کہ اگر ہم ایک باری اسٹریٹ کی پاور دکھائیں تو پھر گورنمنٹ ہمیں سیریسلی لے گی اور مجبور ہوگی ہمارے سے بات کرنے پہ. اس لیے تحریک چلانا کوئی غلط پالیٹکس تو نہیں ہے. نہیں، بالکل غلط نہیں ہے. ایسا ہے کہ پچھلے سال نومبر، یعنی پورا 13 مہینے کے بعد، اس کے بعد آپ کبھی بھی جو ہے نا تحریک نہیں اٹھا پائے، اور اس میں جو اس سارے پورے واقعے میں جو اس تحریک کو لیڈ کر رہے تھے، ان کے کردار کے حوالے سے وہ 12-14 اضلاع جو ہے نا وہ کراس کر کے دوسری جگہ پہنچ گئے. تو وہ اس کے بعد ورکرز کو نکالنا جو ہے وہ 13 مہینے میں اب ممکن نہیں آپ کے لیے ہوا. اب اس وقت دیکھ لیجئے کہ اڈیالہ کے بعد آپ کتنے لوگ اکٹھے کر پاتے ہیں. تو یہ سارا مسئلہ یہ اس وقت پریکٹیکلی موجود ہے. پہلے آپ اپنے اندر ایک نظم پیدا کیجئے، اور نظم پیدا کرنے کے بعد جو ہے نا آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، بہت اچھی بات. آپ نے اسٹریٹ پہ آنا ہے، یہ آپ کی مرضی. آپ لوگ اس لیے بات نہیں کر رہے، آپ لوگ اس لیے ان سے بات نہیں کر رہے کہ آپ کو اعتماد کا فقدان ہے. یو کانٹ ٹرسٹ پی ٹی آئی لیڈرشپ. دیکھیے ہمارے لیے دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے جب اسٹریٹ پہ آئے، پچھلے والے دور کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم نے اپنی آدھی سیٹیں گنوا دی، اور اس کے بعد ہم 26ویں ترمیم میں ان کے ساتھ آئے. تو اس کے بعد جو ہے نا ہم نے انہوں نے بڑی کنویننٹلی جو ہے نا یہ سارا ملبہ ہمارے پہ ڈالنے کی کوشش کی. میری سلمان اکرم راجہ صاحب سے چند دن پہلے بات ہوئی، کیس میں ہم اکٹھے کر کے کیس نکل کے آئے، ہم اپوننٹس تھے.
تو انہوں نے یہ بات کی. میں نے ان کو کہا کہ 26 امینڈمنٹ پہ کیا, تو انہوں نے کہا یار چھوڑو اس کی ابھی بات نہیں کرتے. تو بھئی چھوڑو تو کیوں پھر, جب ایک بات مجھے اپنے ماضی کے, جب میں آپ کے ساتھ آگے بڑھنے کی بات کرتا ہوں تو مجھے ایک ماضی قریب کی بات یاد آ جاتی ہے, تو پھر میں کس طرح سے آپ کے ساتھ جو ہے نا گورنمنٹ سے بھی آپ کی کوئی بات چیت نہیں چل رہی؟ گورنمنٹ 26 میں تو بڑی محبتیں تھیں, روز 2-3 ڈیلیگیشن آ رہے ہیں جا رہے ہیں, 27ویں میں انہوں نے آپ کو پوچھا تک نہیں. دیکھیے ہم کانشیس ہیں اس حوالے سے. ہم نے 26ویں ترمیم میں جو کچھ ہم حاصل کر سکتے تھے جے یو آئی کے لیے وہ ہم نے کیا, جو اس کی سختیاں کم کروا سکتے تھے وہ ہم نے کروایا. ہم کانشیس ہیں اس حوالے سے کہ ہماری ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ کو, اور وہ ضرورت نہیں تھی اس لیے جو نا وہ ہمارے ساتھ انگیج نہیں ہوا گیا. اگر ہمارے ساتھ انگیج ہوتا تو یہ شاید اس طرح سے ہم اس کو ریزسٹ کرتے مزید, یا پھر وہ ہمارا ایک جو سینیٹر توڑ لیا گیا اس کے لیے جو ہے نا ہم کم از کم یہ تو ان سے چاہتے. تو آپ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این والی حکومت اور پی ٹی آئی بدنامی کا کام, آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی دونوں نظریہ ضرورت کے تحت دوستیاں بناتی ہیں ورنہ نہیں, دونوں قابل اعتبار نہیں ہیں. سیاست بڑی ظالمانہ چیز ہے, یہ بزکشی ہے. بزکشی جو ہے نا وہ افغانستان میں ایک کھیل ہوتا ہے, آپ کو بھی پتا ہوگا. وہ نیزوں کے اوپر زندہ جو ہے وہ بکرا جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سیاست جو ہے یہ بزکشی ہے, اس میں کوئی دوسرے کا لحاظ نہیں کرتا. جب اس کا وقت ہوتا ہے وہ اس کو اسی طرح سے استعمال کرتا ہے. چلیں بزکشی کے گیم میں بھی, بزکشی کے اندر بھی ایک بریک ہوتی ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں.